بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الاستثناء، یہ فصل استثناء کے حوالے سے۔ دیکھیں اس سے پہلے جس طلاق کا ذکر ہوا اس کے اندر استثناء وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں تھا، یعنی وہ کل تھا، اور یہ جو ہے بعض ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ استثناء جو ہوتا ہے وہ ما بقیہ پر تکلم کو کہا جاتا ہے، یعنی استثناء کے بعد بچنے والا جو کلام ہوتا ہے اسی کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ کلام کا بعض حصہ ہوتا ہے، کل نہیں ہوتا۔ تو کل پہلے بعض بعد میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے ذکر کیا اور اس کو اب یہاں بعد میں ذکر کر رہے ہیں۔ یا یہ استثناء جو ہے یہ کلام کو متغیر کر دینے والا ہے، اور پہلے جو ذکر ہوا وہ تغیرات قبیل سے نہیں تھا بلکہ تغیر سے پاک تھا، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا، اور اب اس کو یہاں استثناء کا ذکر کر رہے ہیں جس کے اندر تغییر کلام پایا جاتا ہے۔ تغییر کلام کی پھر کئی صورتیں ذکر، تعلیق بھی تغییر کلام ہے اور استثناء بھی تغییر کلام۔ تعلیق چونکہ عام ہے، زیادہ ہے، پھر اس کو اس لیے پہلے ذکر کیا، اور استثناء اتنا زیادہ نہیں ہے اس لیے اس کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں۔ وہ عام کاموں کے اندر تو استثناء کثرت سے ہیں، لیکن طلاق کے اندر استثناء اتنا زیادہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا۔ اچھا، استثناء کا یہی مطلب ہوتا ہے، لفظ انشاءاللہ کہنا اور مشیت خداوندی پر کس چیز کو چھوڑ دینا، سمجھ گئے، یہ استثناء کہلاتا ہے۔ یہ عربی کتابوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی آتا ہے فاستثناء منہ فاستثناءہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں سے استثناء کر دیا، یعنی قول کے آخر میں اس نے انشاءاللہ کہہ دیا ہے، قول کے آخر میں اس نے کیا کہا ہے، انشاءاللہ کہا ہے، لہذا اس بات کو یاد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور یہ الفاظ بولے أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لیکن یہ انشاءاللہ کے الفاظ بالکل متصلاً بولے، کوئی بیچ میں سانس وغیرہ نہیں لیا، کوئی رکا بھی نہیں، فوراً بولا انشاءاللہ انت طالق انشاءاللہ، لم یقع الطلاق، طلاق واقع نہیں ہوگی، لقولی علیہ السلام، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے من حلف بطلاق او عتاق وقال انشاءاللہ تعالی متصلا به لا حنس علیہ، جس نے طلاق کی یا عتاق کی قسم اٹھائی اور یہ کہا انشاءاللہ کہا متصلا تو لا حنس علیہ، وہ حانس نہیں ہوگا۔ اب یہ الفاظ بعین ہی حدیث کے اندر تو نہیں ہے، لیکن من حلف بیمین ان کے الفاظ ہیں، لأنہ، اچھا دلیل نقلی یہ ہو گئی، اب دلیل عقلی پیش کر رہے وَلِأَنَّهُ أَتَى بِصُورَةِ الشَّرْطِ، کہ یہ جو کلام ہے نا یہ صورتاً شرط کی طرح ہے، انشاءاللہ، جیسے یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ کہیں ان دخلت الدار، ان شرطیہ ہے نا بھائی، تو یہ انشاءاللہ میں یہاں پر بھی ان شرطیہ موجود ہے، تو یہ کلام شرط کی صورت اور شکل میں ہے، فیکون تعلیقا من هذا الوجه، لہذا اس نظر سے جب اس کو دیکھیں گے تو یہ تعلیق نظر آ جائے گی، گویا کہ آپ مشروط بشرط طلاق دے رہے ہیں، معلق کر کے طلاق دے رہے ہیں، لیکن وانه اعدام قبل الشرط، لیکن یہ شرط سے پہلے گویا کہ اب اس کو منعدم بھی کرنا چاہتے، کیا طلاق کو ختم بھی کرنا چاہتے، کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے وَأَنَّهُ اعدام قبل الشرط، اور یہ جو ہے نا طلاق کی وقوع کو شرط کے واقع پذیر ہونے سے پہلے گویا کہ طلاق کو آپ کیا کرتے ہیں، معدوم کرتے ہیں، یعنی یہ بتلاتے ہیں جب تک شرط نہ پائی جائے تب تک طلاق معدوم رہے گی، طلاق نہیں ہوگی۔ وَالشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ هَا هُنَا، جبکہ یہاں شرط کے بارے میں علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ شرط تو وہ ہوتی ہے جو علی سبیل تردد ہو، پھر علی سبیل خطر ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وجود میں آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وجود میں
نہ آئے۔ یہاں مشیت خداوندی کی بات ہے۔ اب اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے، اس کو معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ فیکون اعدام من الاصل، تو گویا کہ اصل ہی سے طلاق کو منعدم کرنا چاہتا ہے کہ طلاق دینا ہی نہیں چاہتا۔ ولہذا یشترط ان یکون متصلا به بمنزلۃ سائر الشروط، یہی وجہ ہے کہ استثناء کے ساتھ دیگر شروط کی طرح یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتصال شرط ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ جس طرح دیگر شروط کے اندر اتصال شرط ہے، اس طرح استثناء کے اندر بھی اتصال شرط ہے، اس لیے کہ یہ بھی تعلیقی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ تعلیقی کی طرح ہے۔ بعض حضرات آگے بات کریں گے بھی کہ یہ تعلیق ہے یا نہیں ہے، تو بعض حضرات کہتے ہیں تعلیق ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں تعلیق نہیں ہے۔ وَلَوْ سَكَتَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ، کہتے ہیں اگر وہ خاموش ہو گیا، یعنی ایک انت طالقن، پھر خاموش، پھر کا انشاءاللہ تعالی، تو کہتے ہیں جو کلام اول ہے اس کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ فَيَكُونَ الْإِسْتِثْنَاءُ أَوْ ذِكْرُ الشَّرْطِ بَعْدُهُ رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ، اب اس کے بعد انشاءاللہ کہنا یا شرط کو ذکر کر دینا، یہ قول اول سے رجوع ہوگا، اور قول اول سے پھر رجوع نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا انت طالقن، پھر خاموش، پھر خاموشی کے بعد کا ان دخلت الدار، تو اب یہاں اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس طرح اگر کسی نے کہا انت طالقن، پھر خاموش، پھر تھوڑی دیر بعد کہا انشاءاللہ، تو ابھی انشاءاللہ کا اعتبار یہاں نہیں ہوگا، بلکہ کلام اول کا حکم یعنی وقوع الطلاق وہ نافذ ہوگا۔ قال وَكَذَا إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ إِن شاء اللَّهُ تعالی، اسی طرح طلاق واقع نہیں ہوگی جب شوہر بیوی سے کہے انت طالقن، اب انشاءاللہ نہیں کہا تھا کہ اس سے پہلے پہلے بیوی مر گئی، تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن بالاستثناء خرج الكلام من ان يكون ایجابا، اس لیے کہ استثناء کی وجہ سے اب یہ کلام طلاق کے لیے ایجاب باقی نہیں رہا، یعنی انت طالقن کہنا یہ طلاق کو واجب کرنا ہے، گویا کہ اس کے ذریعے سے آپ طلاق دے رہے ہیں، طلاق کو پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن جب انت طالقن کا ادھر بیوی مر گئی، اب شوہر ابھی تک خاموش نہیں ہوا تھا کہ فوراً اتصال کے ساتھ اس نے کہہ دیا انشاءاللہ تعالی، تو کہتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی کہنا یہ اپنا اثر دکھائے گا، عورت کی موت کی وجہ سے اس کا اثر ختم نہیں ہوگا، عورت کی موت کی وجہ سے اس کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ والموت ینافی الموجب دون المبتلا، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ کہ بھئی موت تو موجب کا منافی ہے، یعنی مری ہوئی عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ محل طلاق ہے ہی نہیں۔ جب وہ محل طلاق نہیں ہے اور اس کے ساتھ کلام یہ موجب کے منافی ہے، موت موجب کے جب منافی ہے، تو انشاءاللہ اس وقت شوہر نے کہا ہے جس وقت عورت مر چکی تھی، تو انشاءاللہ کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے اور انت طالقن کا اعتبار کر لینا چاہیے، کیونکہ انت طالقن تک تو وہ زندہ تھی، انشاءاللہ کہنے تک کے بعد کیا ہو گئی؟ انشاءاللہ کہتے ہی یا انشاءاللہ کہنے سے پہلے پہلے وہ مر گئی، تو اب کیا ہو گیا؟ انشاءاللہ کہنے کی سننے کی صلاحیت اس میں نہیں تھی، لہذا وہ اس کی محل بھی باقی نہیں رہی۔ جب محل باقی نہیں رہی تو یہ کلام اس کے حق میں لغو ہونا چاہیے اور انت طالقن جو طلاق ہے وہ نافذ ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں والموت ینافی الموجبہ، کہ موت یہ موجب کے منافی ہے، یعنی جو طلاق باقی کرتا ہے نا اس کے منافی ہے۔ دون المبتل، مبتل کے منافی نہیں ہے، مطلب کہ جس لفظ کے ساتھ طلاق واقع ہو جاتی ہے اس لفظ کی ادائیگی سے پہلے پہلے عورت مر جاتی ہے، تو یہ موت جو عورت کے اوپر طاری ہو گئی، وہ موت اس انت طالقن جو طلاق کو واجب کرنے والا لفظ ہے اس کا منافی ہے، اس کا منافی ہے۔ دون المبتل،
موت مبتل کے منافی نہیں ہے. کیا مطلب؟ موت کی وجہ سے بھی طلاق ختم ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے بھی طلاق ختم ہو جاتی ہے. تو موت بھی مبتل اور انشاءاللہ کہنا بھی مبتل. تو مبتل کے لیے کیا نہیں بنتا؟ منافی نہیں بنتا. بخلاف ما اذا مات الزوج، بخلاف اس صورت کے کہ جب شوہر ہی وفات پا جائے. انت طالقن کہا اور انشاءاللہ کہنے سے پہلے مر گیا تو کہتے ہیں یہاں طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ لأنه لم يتصل به الاستثناء، اس لیے کہ اب انت طالقن کے ساتھ استثناء متصل نہیں ہوا، یعنی استثناء وجود میں ہی نہیں آیا. شوہر اس سے پہلے مر گیا، لہذا انت طالقن نے اپنا عمل دکھایا، عورت کو طلاق پڑے گی. وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے 3 طلاق الا واحدۃ، مگر ایک کم، طلقت ثنتین، 2 طلاق پڑیں گی. وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا الا ثنتین، 3 طلاق مگر 2 کم، طلقت واحدۃ، تو 1 طلاق پڑے گی. والأصل أن الاستثناء تکلم بالحاصل بعد السنیہ، اصل یہ ہے کہ استثناء تکلم بالحاصل کا نام ہے بعد السنیہ، استثناء کے بعد. وہ صحیح کیا مطلب؟ دیکھیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ استثناء نام ہے اثباتی نفی کا بعد اثبات کے، یعنی کلام اثبات سے نفی اور نفی سے اثبات، یہ استثناء ہے. نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی، یہ استثناء ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں آپ نے اصول فقہ کی جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں ان سب کے اندر یہ بات ہے کہ استثناء نام ہے تکلم بالباقی کا، تکلم بالباقی کا، یعنی مستثنی منہ میں سے جو افراد رہ گئے گویا کہ اصل کلام اسی پر ہوا، اور جو کلام نکال دیے گئے گویا کہ اس کا نام ہی نہیں لیا گیا، گویا کہ ان کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. سمجھ گئے؟ ان الاستثناء تکلم بالحاصل، بالحاصل سے مراد بالباقی، تکلم بالباقی کا نام ہے بعد سنیہ، سنیہ استثناء کے بعد. وہ صحیح، یہی قول صحیح ہے. یعنی پہلے جو میں نے بتلا دیا کہ استثناء نام ہے نفی سے اثبات کا اور اثبات سے نفی کا، ایک قول وہ ہے، اور ایک قول یہ ہے، کہتے یہی قول صحیح ہے. وہ معنی اس کے یہ انہ تکلم بالمستثنى منہ، کہ یہ مستثنی منہ کا تکلم ہے. اذ لا فرق بین قول القائل، اس لیے کہ قائل کے اس قول کے درمیان کہ لفلان علی درہم، کہ فلاں کا مجھ پر 1 درہم ہے، وبین قولہ 10 الا 9، لفلان علی 10 الا 9، فلاں کے مجھ پر 9 درہم کم 10 درہم ہے، 9 درہم کم 10 درہم ہے یہ، اور فلاں کا مجھ پر 1 درہم ہے، یہ دونوں جملے مطلب کے اعتبار سے برابر ہیں. پہلا کا بھی مطلب کیا ہے؟ مجھ پر 1 درہم ہے، اور 9 کم 10 درہم ہے، اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ 1 درہم ہے. سمجھ گئے؟ لہذا پہلی والی صورت بلا استثناء ہے اور دوسری والی صورت استثناء والی ہے. فیصح استثناء البعض من الجملہ، یہی وجہ ہے کہ بعض کے استثناء جملہ سے جائز ہے. لأنه يبقى التکلم بالبعض بعد، اس لیے کہ استثناء کے بعد بعض افراد پر تکلم باقی رہے گا. جیسے کہ یہ کہا جائے نا کہ لہو علی 10 درہم الا 9، اب یہاں الا 9 اس کو خارج کر دیا، 9 کو خارج کر دیا، 1 باقی رہ گیا، تو گویا کہ تکلم اس 1 پر ہوا، گویا کہ تکلم اس 1 پر ہوا، باس باقی ہے. لیکن ولا یصح الاستثناء الکل من الکل، لیکن کل کے استثناء کل سے کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ تکلم بالباقی نہیں رہتا. لہذا بات سمجھ میں نہیں ہے. مثال کے طور پر لہو علی 10 الا 10، کہ فلاں کا مجھ پر 10 کم 10 ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس کا مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں تکلم بالباقی نہیں رہتا، اس لیے یہ درست نہیں ہوگا. لأنه لا يبقى بعده شيء ليصير متكلما به وصارفا لللفظ الیہ، کہتے ہیں اس کے بعد کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی کہ ہم اس چیز
پر اس کو تکلم کرنے والا سمجھے، وصارفا لللفظ الیہ، اور لفظ اس کی طرف پھیر دے، لفظ اس کی طرف پھیر دے، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی. اس لیے کہتے ہیں کل کا استثناء کل سے درست نہیں ہے، بعض کا استثناء کل سے درست ہے. وإنما يصح الاستثناء إذا كان موصولا به، استثناء تب درست ہے کہ جب یہ متصل ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ لایا جائے. کما ذکرنا من قبل، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے، یہ شرط کی طرح ہے، تعلیق کی طرح ہے، اور تعلیق اور شرط وہی ہوتی ہے جو متصلا ذکر ہو. وإذا ثبت هذا ففي الأصل الأول، لہذا جب یہ اصول معلوم ہو گئے تو پھر فصل اول میں، کون سے فصل میں؟ انت طالق ثلاثا الا واحدہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ المستثنى منہ سنتان، مستثنی منہ یہاں پر دو رہ گئے، فیقعان، لہذا وہ واقع ہوں گے. وفی الثانی، دوسری صورت میں، وإن قال انت طالق ثلاثا الا سنتین، کہتے ہیں جو جب دو مستثنی کر دی گئے، دیکھیں لفظ ثلاثاً یہ مستثنی منہ ہے، اور سنتین یہ مستثنی ہے. سنتین مستثنی منہ سے جب مستثنی ہو گئے، الگ ہو گئے، تو مستثنی منہ کے اندر کتنے افراد رہ گئے؟ ایک رہ گیا. کہتے فیقع واحدہ، لہذا ایک طلاق پڑے گی. ولو قال الا ثلاثا یقع ثلاث، اگر یہ کہا انت طالق ثلاثا الا ثلاث، تو کہتے ہیں تینوں ہی واقع ہوں گی، تینوں ہی واقع ہوں گی، اور یہ استثناء درست نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنہ استثناء الکل من الکل، اس لیے کہ یہ کل کے استثناء کل سے ہیں، اور پہلے تفصیل کے ساتھ بتلا چکا کہ کل کے استثناء درست نہیں ہے. فلم یصح الاستثناء، لہذا جب استثناء درست نہیں ہے تو مستثنی منہ اپنی جگہ پر پوری طرح باقی رہ گیا.